اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیات نمبر 63 تا 73 میں یاد دہانی کہ قیامت کو بہت دور نہ سمجھو اور جان لو کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ گمراہ سردار اور ان کی اطاعت کرنے والے سب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ منافقین کو تنبیہ کہ یہود کی تقلید نہ کرو جو اپنے رسول موسیٰ کو اذیت دیتے تھے، لیکن بالآخر اللہ نے اپنے رسول کو عزت بخشی اور انہیں ایذا دینے والوں پر لعنت کر دی۔ سورت کے آخر میں انسانوں کو اختیار اور ارادے کی بار امانت سونپنے کی حکمت کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے قیامت بالکل قریب ہی آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ اور جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا۔ اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، سو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت نازل فرما۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بری کر دیا جو انہوں نے لگائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قدر و منزلت والے تھے۔ بنی اسرائیل اپنے رسول موسیٰ پر طرح طرح کی تہمتیں لگایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ إنه كان ظلوما جهولا بے شک انسان کی سرشت میں اطاعت و نافرمانی کا اختیار اور نادانی و جذبات سے مغلوب ہو جانا شامل ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے اور نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی استطاعت عطا کی گئی ہے، لیکن اسے یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اطاعت کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے جہل کے راستے پر گامزن ہو کر نافرمانی اور عصیان کی زندگی گزار لے۔ اس استطاعت اور اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار گردانا جائے گا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ انسانوں میں سے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو الگ کر کے انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔